اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنن ترمذی میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر و سود مند ہے۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھ کر دعا کرے۔ اس کا ترجمہ پیش ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آتا جاتا تھا، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کی طرف توجہ نہ کرتے اور نہ اس کی ضرورت پوری کرتے۔ تو وہ سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ملا اور ان سے شکایت کی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ وضو کا برتن لاؤ اور وضو کرو، اور پھر مسجد جاؤ، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، پھر یہ دعا کرو، اور تم اپنی ضرورت کا نام لو اور شام کو میری طرف آنا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ آدمی چلا گیا اور جو کچھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا وہ کیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا تو دربان آیا، اس کو لے کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، اسے چٹائی پر بٹھایا اور کہا، تیری ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی ضرورت ذکر کی تو انہوں نے اسے پورا کیا۔ پھر اس نے اس سے کہا، تو نے اپنی ضرورت اب تک مجھ سے ذکر نہیں کی، تجھے جو بھی کام ہو میرے پاس آ جایا کرو۔ پھر وہ آدمی وہاں سے نکل کر سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اس سے کہا، جزاک اللہ خیر۔ وہ میری ضرورت کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ اس طرف توجہ کرتے، یہاں تک کہ تم نے ان سے کلام کیا۔ تو سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، واللہ میں نے اسے نہیں کہا، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ ایک نابینا آیا اور اس نے اپنی نظر چلی جانے کی شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، کیا تو صبر کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چلانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ چیز مجھ پر بہت مشکل ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کا برتن لا کر وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ابھی جدا نہیں ہوئے تھے اور ہماری بات کچھ لمبی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ آدمی آیا، اسے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی جیسے کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ حدیث مبارکہ معجم صغیر طبرانی میں موجود ہے، اور یہی حدیث جو ہے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث جو ہے وہ ابن خزیمہ میں موجود ہے، الحاکم میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور عبد بن حمید کی کتاب المنتخب من مسندہ میں موجود ہے، طبرانی میں موجود ہے، اور طبرانی صغیر میں بھی موجود ہے۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلے کے قائل نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، وہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ جب کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے،
تو پانی برساتا تھا، اب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر پانی برسا۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چنانچہ بارش خوب ہی برسی۔ تو اس روایت سے جو وسیلے کے منکر ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں وسیلہ نہیں مانتے، وہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہی آیا ہے اور کسی کتاب حدیث میں نہیں آیا ہے، اور اس کو روایت کرنے میں امام بخاری اکیلے ہیں اور واحد ہیں، وہی اس حدیث کو لائے ہیں۔ جبکہ آپ کے سامنے جو میں نے 2 روایات پیش کیں وہ کثرت سے مختلف احادیث کی کتابوں میں مل جاتی ہے، اور اسی صحیح بخاری میں اسی حدیث کے جس سے وہ انکار کرتے ہیں وسیلے کا، اس حدیث سے 2 حدیث پہلے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما، یعنی میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھتے سنا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گورا ان کا رنگ ان کے چہرے مبارک کے واسطے سے اللہ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کے سہارے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں وسیلہ لینے کے لیے اتنی ساری کتابوں میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، جن کے آپ کو حوالہ جات دیے گئے۔ تمام احادیث مبارکہ کے حوالہ جات کو ترک کر کے صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث پر عمل کرنا جو ہے یہ ایک عقل مندانہ عمل نہیں ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو ترک کرنا ثابت بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے تھے تو ہم ان سے وسیلہ مانگتے تھے، ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، اب ہم جو ہے حضرت عباس بن عبد المطلب سے جو ہے وسیلہ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے قائل نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد، وصال ہو جانے کے بعد، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں وسیلہ لینے کے قائل نہیں تھے، کیونکہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حضرت ابو طالب شعر پڑھتے تھے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا تھا، تو یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اتنی کثیر روایات کو ترک کر کے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب ان کی اس دنیا کی زندگی جو ہے، اس دونوں حالتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنایا جاتا تھا، ان تمام احادیث کو جو ہے ترک کر کے صرف ایک روایت کو دلیل بنانا جو بذات خود دلیل نہیں ہے، اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے بعد، انتقال کے بعد وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، ہٹ دھرمی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مرتبہ، جو شان، جو عظمت اللہ پاک نے دی ہے، یہ ان سے انکار کرتے ہیں۔ اور اس موضوع پر مزید گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری ویڈیو میں پیش کروں گا، جس میں ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک اور احادیث میں اپنی نشانیاں چھوڑی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دور میں وسیلہ بنایا جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔